کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کربلا میں 72 شہداء جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ امام حسین پر فدا کیا وہ سب کے سب شیعہ تھے. قطعاً ایسا نہیں سامعین گرامی قدر. وہ 72 جو کربلا میں شہید ہو کر شہداء کربلا میں جنہوں نے اپنے نام ثبت کرائے وہ سب کے سب شیعہ نہیں تھے، اگرچہ غالباً شیعہ تھے، غالباً مولا حسین کے امامت کے قائل تھے، امام حسین کے جانثار اور ان کے حقیقی موالی تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان افراد میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جن کا اہل تشیع سے، امام کے شیعوں سے تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ غیر شیعہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے یہ افتخار ہے کہ انہوں نے امام حسین پر اپنی جان فدا کر دی. حد عقل علماء اور محققین نے جب مقتل پر تحقیق کی تو 5 یا 6 ایسے افراد باہر نکالے ان شہداء کربلا میں سے جو اہل تشیع سے نہیں تھے، جو امام حسین کی امامت تک کے قائل نہیں تھے. ان میں سے پہلا شخص زہیر ابن کین. آپ جانتے ہیں کہ زہیر ابن کین کس مذہب سے، کس مکتب سے تعلق رکھتے تھے؟ زہیر کا تعلق عثمانی مکتب سے تھا، عثمانی مذہب سے تھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عثمانی مذہب والے علی اور اولاد علی سے، محبان علی سے عناد و دشمنی رکھتے ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ خلیفہ سوم کا قتل میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ مولا علی تھے، اس لیے وہ علی سے عداوت رکھتے ہیں. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے مکتب و مذہب سے تعلق رکھنے والا زہیر کربلا میں آ کر امام حسین پر اپنی جان نچھاور کر دیتا. ایسی کیا بات ہو گئی، ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے زہیر کے وجود میں انقلاب آ گیا اور زہیر کربلا پہنچ گئے نصرت حسین کے لیے؟ یہ درس ہے ہم سب کے لیے، یہ درس ہے عالم انسانیت کے لیے کہ حسین کسی ایک مذہب کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتے. حسین فقط شیعوں کے نہیں، حسین عالم انسانیت کے امام ہیں. یہ درس زہیر نے دیا کہ اگرچہ میں شیعہ نہیں ہوں، اگرچہ میرا تعلق تشیع سے نہیں، امام کی امامت کا قائل نہیں، لیکن کیا ہوا، حسین فقط شیعوں کا تھوڑی ہے، حسین تو سب کا ہے. اور زہیر کے وجود میں جس چیز نے انقلاب و تحول ایجاد کیا وہ اس کی بیوی تھی. جب حسین کا قاصد پہنچتا ہے دعوت نامہ لے کر کے حسین تمہیں بلا رہے، زہیر اس وقت اپنے گھر موجود تھا، دسترخوان پر غذا تناول کر رہا تھا. جیسے ہی وہ قاصد آیا اور دق الباب کیا تو زہیر باہر گیا. کہا حسین بلا رہے. حسین وہ خط لے کر واپس آتے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں، تشویش کی حالت میں ہیں، تردد کی حالت میں ہے کہ کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں. اتنے میں پردے سے، پشت پردہ سے اس کی بیوی نے آواز دی، اے زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ فرزند رسول کی نصرت کو جاؤں یا نہ جاؤں. اس کی بیوی کہتی ہے کہ زہیر وائے ہو تم پر، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ دینی غیرت تمہاری کہاں گئی؟ اگر بروز محشر فاطمۃ الزہرا تم سے پوچھیں، اگر رسول خدا تم سے سوال کریں کہ میرا نواسا تمہیں مدد کے لیے بلا رہا تھا، کیوں تم نے لبیک نہ کہا، کیا جواب دو گے انہیں؟ اس بات نے زہیر کے وجود میں انقلاب ایجاد کر دیا، متحول کر دیا زہیر کو. اور زہیر پھر امام کے پاس جاتے ہیں، دست بوسی کر کے پھر واپس اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں جب امام حسین پر فدا ہو جاؤں تو میری شہادت کے بعد لوگ میری وجہ سے تمہیں اذیت کریں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ حیرت کی بات ہے زہیر، ہم ساتھ زندگی گزارتے تھے، جب سعادت کی بات آئی تو مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، جب قیامت کے دن تم رسول خدا کا سامنا کرو گے تم تو سرخرو ہوگے، لیکن میں سیدہ کونین کو کیا منہ دکھاؤں گی جب وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ میری بیٹیاں، میری بہویں کربلا میں تھیں، نینوا میں تھیں، اس دشت میں تھیں جہاں پر مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، اور تم آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی. پھر یہ دونوں آتے ہیں اور پھر شہادت پر فائز ہو کر زہیر نے ہمیشہ کے لیے شہداء کربلا میں اپنا نام درج کرا دیا. اور دوسرا شخص جو شیعوں میں سے نہیں تھا امام حسین کے، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ حر ابن یزید ریاحی ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حر نہ فقط یہ کہ امام حسین کا شیعہ نہیں تھا، وہ امام حسین کی امامت کا قائل نہیں تھا، بلکہ حر ان اشخاص سے تعلق رکھتا تھا جو یزید کو خلیفہ مانتے تھے، جو یزید کی خلافت کے قائل تھے. وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ عالم انسانیت کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کیسے امام حسین کے ساتھ آخری لمحات میں پیوست ہو کر اتنے بڑے گناہ کے باوجود، امام حسین کا راستہ روکنے کے باوجود علیہ السلام کا درجہ پا لیتا ہے. اور نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی کہ حسین کی شہادت تک آ جائے گی.
اور یہ سمجھ رہا تھا کہ باتوں کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب آخری ملاقات امام حسین نے عمر سعد سے کی اور عمر سعد سے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، کہا میں اچھی طرح سے آپ کو جانتا ہوں۔ امام حسین نے کہا پھر کیوں میرے قتل کے لیے کمر بستہ ہو؟ کہا میری مجبوری ہے۔ کہا کیا مجبوری؟ کہا کوفے میں میرا گھر ہے، اگر میں نے آپ کو قتل نہ کیا یا بیعت کے لیے مجبور نہ کیا تو عبید اللہ اس گھر کو ویران کر دے گا۔ امام حسین نے کہا گھر کی فکر نہ کرو، مدینے میں بہترین گھر دلا دوں گا۔ کہا میرے اہل و عیال کو اسیر بنا دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا ان کی بھی پرواہ نہ کرو، میں ان کی آزادی کی ضمانت لیتا ہوں۔ جو بہانہ عمر سعد نے کیا، امام نے ہر بہانے کا جواب دیا۔ آخر میں سر کو جھکا کر کہا کہ پوری زندگی میری یہ تمنا رہی ہے فرزند رسول کہ میں رے شہر، جو بہت سرسبز شہر، دولت مند شہر تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ پھر حر جب اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حر کے بدن میں لرزہ تھا، کانپ رہا تھا حر کا بدن۔ تو میں نے آ کر پوچھا کہ حر کیا ہوا؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے شجاع ترین انسان کون ہے تو میں تیری طرف اشارہ کرتا۔ پھر کیا ہوا کہ تیرے بدن میں کپ کپی اور لرزہ، خوف طاری ہے؟ کہا میں اس لیے میرے بدن میں خوف ہو، حراست ہے، کیونکہ میں خود کو جنت اور جہنم کے مابین میں محسوس کر رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، ایک طرف حسین ہے فرزند رسول تو دوسری جانب عمر سعد اور اس کا لشکر ہے۔ لیکن یاد رکھو خدا گواہ ہے کہ میں سوائے جنت کے کسی چیز کو اختیار نہیں کروں گا۔ پھر حر نے گنہگاروں کی طرح، خطا کاروں کی طرح، اسیروں کی طرح، غلاموں کی طرح سر جھکا کر حسین کی بارگاہ میں آئے۔ اور پھر حسین تو پروردگار کی رحمت کا سمندر ہے، یہاں مذہب تو دیکھا نہیں جاتا، یہاں فقط آنے کی ضرورت ہے۔ حسین کے کرم نے حر کو اتنا پاک بنا دیا کہ کل تک جو عمر سعد کے لشکر میں تھا، کل تک جو گنہگار کہلا رہا تھا، آج علیہ السلام بنے۔ اللہ اکبر۔